ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشتمة، عليهم نار مؤصدة۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بس کیوں نہیں چڑھتا انسان دشوار گھاٹی پر؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردنوں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن بھوکوں کو کھلانا، یتیماً ذا مقربۃ، یتیمی اور قرابت داری کو ادا کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، او مسکیناً ذا متربہ، ایسا مسکین جو زمین یا مٹی میں مل چکا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ شخص جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت و تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ کی تلقین کرتے رہے، وہی اصحاب میمن، داہنے ہاتھ والے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، وہی لوگ بائیں ہاتھ والے، خسارے والے اور نقصان والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہو۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، اور قسمیں کھا کھا کر یہ بات بتلا دی کہ انسان جو ہے یہ مکلف، اور جب انسان مکلف ہے تو مشقتیں بھی لازم، مشقتوں کے ساتھ آپ کا یہاں رہنا یہ لازمی۔ آپ پر مشقتیں آئے اس لیے کہ آپ کی تکنیکی مشقتوں کے ساتھ ہوئی، اور آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ آپ پر کوئی نگران نہیں، آپ پر برابر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کامیابی کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنا مال قربان کر دیا، اتنا مال یہاں خرچ کر دیا۔ مال خرچ کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے، آپ نے مال کہاں خرچ کیا یہ کمال کی بات ہے۔ بہرحال آپ مال خرچ کر کے کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ ہاں، آپ اگر سکون تلاش کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بتلایا ہے، لیکن آپ نے تو مال کو برباد کیا ہے اسلام کے مخالفت میں، نبی کی مخالفت میں، اور آپ یہ گمان کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو یاد رہے پلٹ کر آپ کو ہمارے پاس آنا، اور آپ کو جب یہی کامیابی حاصل کرنا چاہیے تھی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاقتحم العقبہ، آپ کو دشوار گھاٹیوں پر چڑھنا تھا۔ عقبہ کہتے ہیں ایسے ٹیلے اور پہاڑ پر
جس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے بظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کو چاہیے تھا کہ وہ دشوار گھاٹی پر چڑھتا۔ اب گھاٹی کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے، اس سے انسان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ٹیلا اور پہاڑ ایک بلند ہوتا، اسی طرح بنی آدم کو بھی اپنی ذہنی سطح کو بلند رکھنا چاہیے۔ جب آپ ذہنی سطح کو بلند رکھو گے تو قوم ترقی کرے گی، آپ ترقی کریں۔ لیکن جب آپ ہی اپنی ذہنیت کو پستہ کر دو گے، آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آپ خود بھی ترقی نہیں کر سکو گے، قوم بھی ترقی نہیں کر سکے۔ اور دشوار گھاٹیوں پر چڑھنا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کو پار کر جاتے ہیں، وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ فلقتحم العقبہ، اس کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے، بس یہی باتیں ہیں کہ بھئی انسان جو ہے اپنے حوصلوں کو بلند کر سکے اور اپنے خیالات کو خسیس اور جمود کر کے، جکڑ کر کے، باندھ کر کے نہ رکھیں۔ آپ ارادوں کے اعتبار سے بھی وسیع رہیں، ہمتوں کے اعتبار سے بھی وسیع رہیں۔ اب عقبہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ایک خاصہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ادراک آئے کہ وما ادراک ما العقبہ، تو دیکھو یہاں لفظ ادراک آیا، تو ادرا جہاں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر خود کر دے۔ جہاں یدریک آئے گا اس بات کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھے، لیکن جہاں ادراک آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کھول کر واضح طور پر بیان کریں گے۔ وما ادراک ما العقبہ۔ اب یہ سوال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی یہ عقبہ کیا ہے، یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے، فک رقبۃ، گردنوں کو آزاد کرنا۔ اسلام نے باتیں آ کر بتلا دی کہ غلامی یہ اچھی چیز نہیں، اور انسان کی فطرت میں غلامی نہیں، اور یہ حق ہر ایک کو حاصل ہے کہ وہ آزاد رہے۔ چونکہ غلامی کا ایک دورہ تھا، لوگ پہلے زمانے میں اپنے پاس غلام رکھتے تھے، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ فک رقبۃ کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی پھیلی ہوئی تھی، اس کا ایک عام رواج، اور ہر ایک کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ میرے ماتحت کچھ لوگ رہیں۔ اسلام نے اصلاح شروع کر بتایا غلامی اچھی چیز نہیں، اسلام نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا، یہ خلاف فطرت چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے، اور بھائی کون چاہتا ہے، کس کی طبیعت چاہتی ہے کسی کی غلامی کریں؟ ارے بدرجہ مجبوری، کہیں کاروبار کے حیثیت سے، مزدور کے حیثیت سے جب کام کرتے ہیں، اور سیٹ جب کبھی اپنے سیٹ ہونے کی حیثیت سے کبھی بری بھلی اور کڑوی کسری سنا جاتا ہے، تب بھی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس کو اچھا لگتا ہے وہ۔ تو یہ تو ہر ایک انسان کا مزاج ہے کہ وہ آزاد رہیں۔ غلام کی ذہنیت چونکہ پست ہوتی، وہ بیچارہ ہر وقت ڈرا ہوا سہما ہوا ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے آزادی کے راستے کی طرف رہنمائی کی اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، مختلف جرائم کا کفارہ غلامی آزاد قرار دیا۔ مثلا اگر کوئی زہار کا مرتکب ہو، اب زہار کس کو کہتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی،
تیری پیٹھ میری مجھ پر میری ماں کے پیٹھ کے برابر ہے، تو کیا بات؟ مفتی پوچھے گا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کہیں کہ یعنی میرا منشا یہ تھا کہ جتنی چوڑی میری ماں کی پشت ہے اتنی چوڑی تیری بھی پشت ہے، تو مفتی کہے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس کا منشا ہے کہ جتنی خوبصورت پشت میری ماں کی ہے اتنی خوبصورت پشت تیری بھی ہے، تب بھی مفتی کہے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر شوہر کا منشا یہ تھا کہ جس طرح مجھ پر میری ماں کی پشت دیکھنا حرام ہے اسی طرح تیری کی پشت دیکھنا حرام ہے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی، مفتی پھر اس پر فتویٰ دے گا، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا جب کفارہ آئے گا تو شریعت کہے گا غلام آزاد کرو۔ غلامی کی آزادی دیکھو، تو یہاں غلطی کس کی تھی؟ شوہر کی تھی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کہاں جا رہے ہیں کہ غلام آزاد کریں؟ بیجا قسمیں کھائی ہیں تو کہاں جائے گا غلام آزاد کرو؟ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے، غلام آزاد کرو۔ غلام کو آزاد کروا کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہانے سے لوگوں کو غلامی سے نکال۔ یہ اسلام کی خصوصیت، اسلام کی خوبصورت ہے۔ فکاتب، ان کو مکاتبین بنائے جائیں، مثلاً کہ بھائی آپ کے پاس غلام ہے، اب ان کو آزاد ہونا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان سے قرار کر لیجیے کہ چلو ہم آپ کو مجبوری پر بیچتے ہیں، اب جائیں گے۔ جس تو اپنے یہاں قسطوں پر ہفتوں پر اللہ پیسہ بھیگا کریں جمع کروا تھا، اور ایک مدت تک آپ پیسے جمع کراتے رہیں، جب آپ کے پیسے جمع ہو جائیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں۔ اس طرح بھی، اس شرطوں پر بھی ان کو کسی طرح آزاد کر دینا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ وہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو سب صالحات بے سر و سامان پہنچے۔ اب جب وہ مدینہ پہنچے تو صحابہ نے ان کی مدد کرنا چاہی کہ بھائی کچھ لے کر سب مل جل کر ان کو کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ اب ان کو تیار آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بھائی اس کو بازار کا راستہ بتلا دو، اور ان لوگوں نے، صحابہ نے ان کو بازار کا راستہ بتلایا۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنی ترکیب سے کام شروع کر دی، تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا نظم خود کر لائے۔ پھر انہوں نے دھیرے کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ بڑے رئیس صحابی بن گئے، اور اتنے رئیس بن گئے کہ انہوں نے کئی غلاموں کو بڑی قیمتی قیمتیں دے کر غلاموں کو غلامیوں سے آزاد۔ یہ ان کا خاصہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور انہوں نے پھر بعد میں باغات بھی خریدے، زمینیں بھی خریدی، اور لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے، اب دیکھو یہ دشوار گھاٹی، بھائی اپنا مال کسی کو دے دینا یہ بڑا دشوار کام ہے۔ اسلام اس لیے اس کو دشوار گھاٹی کہتے ہیں کہ جس طرح دشوار گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح اپنے مال سے دوسرے لوگوں کو کھڑا کرنا، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے ہاں مالداروں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو باقی رکھے اور ان کے جذبات کو بھی باقی رکھے، اور ایک قوم کے مالدار ایسے نہیں، ورنہ دیگر جگہوں پر جاتے ان کو زکوٰۃ دینا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بالمقابل ہماری قوم کے نوجوانوں اور صاحب مال لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں سے رابطہ رہتا ہے، صاحب مال لوگوں سے رہتا ہے، تو سننے میں آتا ہے کہ وہ کئی سال تک ایڈوانس چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں میں یہ مزاج بھی،
اب ان کو کس نے بتایا، کیسے ان کو معلوم ہے کہ آئندہ سال ان کے پاس مال بھی رہے گا کہ نہیں؟ لیکن کتنا اعتماد اور کتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو 3-3 4-4 سالوں کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس نکال دیتے ہیں۔ تو بھائی 10-10 ہزار دینار اور درہم دے کر وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا۔ تو فک رقبۃ کا ایک مطلب تو یہ ہے، یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب ایک مطلب یہ کہ بھائی جو آدمی مقروض ہو گیا، قوم میں بہت سارے لوگ مقروض ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ قرضدار جو ہوتا ہے اور جو مقروض ہوتا ہے، لوگ پیسے لینے والے بھائی اس کو بہت ستاتے ہیں، بعض مرتبہ تو بیچاروں کو مار بھی پڑتی ہے اور ماں بہن بیٹی کو گالی بھی دیتے ہیں۔ آج صبح ایک عالم دین کے معاملے میں یہ سننے میں آیا کہ ان کو بیچارے کو بڑا قرض ہو گیا ہے، اس مولوی کو، اور کسی نے بہت بری گالیاں دی تھی، اور میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا، اور بیچارے مولانا رو رہے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بھائی وہ فراڈیے ہیں، ہاں حالات میں آئے اور کافی قرضہ ہوا ان کو، رو رہے تھے۔ بہرحال فک رقبۃ، تو بھائی مقروضوں کی گردنوں کو بھی چھڑانا، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ بھائی اگر کوئی مقروض ہو گیا ہے تو بھائی اس کی رقم ادا کر کے اگر آپ دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ مجھے بہت سالوں سے شکایت ہے کہ بھائی یہ سسٹم کیوں نہیں ہوتا۔ بھائی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مالدار ہیں، اور الحمدللہ کئی حضرات پر کئی لاکھ روپے زکوٰتیں آتی ہیں، تو اس کے سسٹم سے نکالا جائے، اس کو 2000 دیے، اس کو 5000 دیے، اس کو 3000 دیے، یہ سسٹم ختم کیا جائے۔ ایک آدمی پر 2 لاکھ روپے قرض زکوٰۃ آئی ہے، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا غریب ہوگا جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو وہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو دے دو، اور آپ اپنی حیثیت سے اس کو کوئی کاروبار کی شکل کھڑی کر کے دے دو، آئندہ سال سے بھائی وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو کم سے کم ایک زکوٰۃ لینے والا تو کم ہو جائے گا، اور اس طرح قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے سماج سے نامعلوم کتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کروڑوں کی تعداد میں پیسے نکلتے ہوں، لیکن چونکہ تقسیم کرنے کا نظام اور طریقہ اور سسٹم درست نہیں ہے، تو قوم برسوں سے اسی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، ورنہ یہ پڑوس میں ایک مٹھی بھر قوم ہے، لیکن چونکہ وہاں سارا نظام، سارے کام ایک نظام سے ہوتا ہے، اپنے بڑے ان کے ماتحت ہوتا ہے، قوم کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے ماتحت ہوتا ہے، ایک نظام اور ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ تو دیکھو قوم کیسی پھولی پھلی رہتی ہے۔ قوم میں ایک شخص ایسا بتلائیں جو ہماری طرح ابھی محلے ٹولے ٹالے نکلے ہوں گے، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ 100-200 حاصل کرنے میں روتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ آپ کو دیگر اقوام میں اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے۔ اسلام میں ہی سب سے زیادہ فقیر لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم درست نہیں ہے۔ بہرحال سسٹم درست کرنا چاہیے۔ تو فک رقبۃ دشوار گھاٹی پر چلنے کے برابر ہے۔ بھائی اس طرح کسی کو دیکھنا، دنیا کی کمزور لوگ بیچارے کفر و شرک میں مبتلا، ان کے لیے کفر و شرک سے نکلنے کا کوئی نظام بنانا، ان پر دولت خرچ کرنا، ان کو پیسوں کی لالچ دے کر، بہت سارے جیسے بھائی یہ مزدور طبقہ جو ہے، یہ وقت کیسی قوم ہے، مجبور ہے۔ اگر ان کو پیسوں کی لالچ دی جائے، صاحب مال اور ثروت لوگ ان کو پیسوں کی لالچ دے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ وہاں سے نکلیں کفر و شرک سے، ہم آپ سے کفالت کریں گے، اور ایک مدت تک اس طرح لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، تو اس میں مال خرچ کرنا، بھائی ظاہری بات ہے کہ آپ کو گردن جہنم سے چھوڑا رہے ہیں، لوگوں کو عیسائیت سے اس سے نکالنا، یہ بڑی بات ہے۔ تو فک رقبۃ،
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ابھی حالات بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں، بہت سارے تو بیچارے بولتے نہیں ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، اور ہم لوگوں کو فرصت نہیں کہ ان کی تحقیقات کریں، اور اگر کرتے ہیں تو انداز اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو دلیل کرنا ہوتا ہے، یہ ہرگز نہ کریں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم کسی کو کچھ دیں نا، تب بھی ایسی شکل اختیار کریں کہ ہمارا ہاتھ یوں رہے اور لینے والے کا یوں رہے، ایسی ہی شکل اختیار نہ۔ یا تو آپ براہ راست اس کے جیب میں ڈال دیں، یا آپ کہیں رکھ دیں، ان کو کہہ دیں لے لیجیے آپ، اس لیے کہ بھائی دیتے وقت نہ معلوم کیا کیا خیالات آتا، تو پہلے تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بھائی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو انسان پھر کہیں آسان ہو کہ بہت کچھ اس کا بھی نقصان ہو جائے، تو بھوکوں کا کھانے کا بندوبست کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی، یہ بھی دشوار گھاٹیوں پر چڑھنے کے برابر ہے۔ پہلا یہ کہ بھائی دشوار گھاٹی اب دو چیزوں میں ثابت ہو گئی کہ بھائی پہلا یہ کہ گردنوں کو آزاد کرانا، فک رقبۃ، غلامیوں سے آزاد کسی غلام کو غلامی کی لعنت سے نجات دلانا۔ دوسرا ہے قریبی یتیم یا مسکین خاکسار کھانے اور معاش کا بندوبست کیا جائے۔ بھائی یہ نہیں کہ چلو اس سال ان کو 1-2 کیٹ دے دی، اب اگلے سال پھر دیں گے، بھائی غریب کے غریب رہیں گے بیچارے۔ تو ان کا معاش کا کوئی نظام کیا جائے، ان کو کاروباری اعتبار سے کھڑا کر دیا جائے، تو یہ سب ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دشوار گھاٹیوں پر چڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بھائی میں کبھی کبھار صدقہ دیا کرتی ہوں، تو میرے اگلے شوہر کی اولاد ہے، کیا ان کو وہ صدقہ دے سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے درجے میں وہ حقدار ہے، ان کو آپ دے سکتے ہو۔ دوسرا آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام کی عادتوں میں سے سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ہے۔ اور ان بیچاروں پر اگر ضرورت ہو تو ان پر مال خرچ کر دیا جائے۔ اور جبکہ ہمارے ہاں یقول احلفت مالا لبدا، بیجا رسومات پر، خرافات پر، شادیوں میں، منگنیوں میں، اور اب تو قسم قسم کے رسومات آ گئے ہیں، اور اس میں ڈھیر سارے لوگ رک کے پیسے برباد کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اور وہ جس چیز میں خرچ کر رہے ہیں، یاد رہے اللہ تعالیٰ مستقل ان پیسوں کا سوال کریں گے اور پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا، ومن این انفقہ، اور مال کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ مستقل سوالات ہوں گے۔ اور آج لوگ لاکھوں روپے شادی بیاہ میں، منگنیوں میں، ادھر ادھر کے دوسرے رسومات اور خرافات میں ان مالوں کو برباد کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً پوچھا گیا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو، کہ بھائی کسی شخص کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر مال آتے نہیں دیکھا ہے کہ بھائی کہاں سے آیا ہے، تو اب مصرف دیکھو، خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ اگر وہ مال صحیح جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں تو پیسے اچھے ہیں، اگر وہ غلط جگہ خرچ ہو رہے ہیں تو سمجھو جہاں سے آئے تھے وہاں گئے۔ اب بیجا چیزوں میں پیسے خرچ ہوں گے تو بھائی کیا فیصلے کریں گے؟ اس لیے بھائی اپنے مالوں کو برباد نہ کرا۔ خصوصاً ہمارے نوجوان بھی بہت عیاش ہوتے جا رہے ہیں، جیون اور اپنی زندگی کو سادہ جینا سیکھیں
کم سے کم خرچوں میں جینا سیکھیں۔ ہاں جہاں رائے خدا کی بات آئے تو آپ جی کھول کر خرچ کریں، اس لیے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو آپ اللہ کے پاس پاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے اس وقت آپ کو ایسا احساس ہوگا کاش دنیا میں سارا کا سال میں رائے خدا میں مال رائے خدا میں خرچ کر دیتا۔ بہرحال تو بھائی ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے زندگی کو سادہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اپنی حاجت کو لے کر آئے کہ مجھے یہ حاجت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ اور میرا نام لے لینا۔ اور وہ صحابی حضرت عثمان کے پاس آئے، اب گھر کا دروازہ بند ہے تو قریب کھڑے تھے، پر اندر سے تو میں کی آواز آ رہی ہے میاں بیوی میں۔ اب وہ صحابی ذرا کان لگا کر سن رہے تو وہ آواز آ رہی تھی، حضرت عثمان اپنے اہلیہ کو کہہ رہے تھے تو نے چراغ کی جو شمع ہوتی ہے بھائی لو ریویٹ کہ اتنی زیادہ باہر کو رکھے تیر زیادہ جلے گا۔ تو وہ صحابی سوچ رہا ہے کہ یار یہ ریویت کے معاملے میں اور شمع کے معاملے میں بیوی سے بحث و مباح ہوتا رہے، کچھ دیں گے مجھ کو؟ بہرحال حضرت عثمان جب باہر آئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتلائی کہ بھائی میں تو حاجت لے کر نبی کے پاس آیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ٹھہرو۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان اندر گئے اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لائے اور اس صحابی کے ہاتھ میں دیا، اور وہ صحابی حضرت عثمان کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں اور کبھی تھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ حضرت برا نہ لگے تو ایک سوال کروں، ابھی تو جب میں آیا تھا تو آپ گھر کے اندر اپنے اہلیہ سے بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ آپ شمع کے بارے میں کہ اتنی شمع باہر ہے تیر جلے گا، اور مجھ کو اتنا سب دے دیا کہ بھائی وہ جو مسئلہ ہے وہ اس کا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا کہ تم نے زیادہ اسراف کیوں کیا، تو اس کا تو مجھ کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے میں اس سلسلے میں بحث کر رہا تھا، اور یہ جو مسئلہ ہے تو اللہ رسول کا مسئلہ ہے، اس کا تو اس کے وہاں سے اجر لینا ہے، کہ اس میں کوئی مسئلہ لے ہے۔ تو بات جب اپنی ذات پر آئے تو سادگیوں کے ساتھ گزاریں، لیکن جب انفاق فی سبیل اللہ کے راستے کا مسئلہ ہے تو اس میں ذرا دل کھول کر حصہ لے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے بعد جو ایسا یتیم اپنا قریبی یتیم ہو اس کی پرورش میں حصہ لے، جیسے اگلی صورتوں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی وہ گھر اسلام کا بڑا بہترین گھر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہو، اور بدترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیموں کا حق مارا جاتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم جنت میں کہاتین اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں، یعنی میں اور وہ شخص جس نے کسی یتیم کی پرورش کی ہم جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جبکہ آج کل لوگوں کا مزاج اور واقعتاً ایسے بچوں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان بیچاروں پر کتنا صدمہ ہوتا ہے، ان کے سینے جو ہیں درد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں بولتے۔ میں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں بھائی، اور یہ جو ہے نا یہ تو نہیں انبیاء کی جگہ، میں اس جگہ پر بیٹھ کر میرا پرسنلی مزاج یہ ہے، اور یہ بہت پرانی عادت ہے، میں جب بہت چھوٹا تھا تب سے میرا من جانب اللہ یہ مزاج ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہوں اور میں ان سے ان کے درد کی باتیں سنتا ہوں، اور کیا معلوم خیر یہ اللہ کی طرف سے نعمت، لیکن میرا ایک مزاج ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرے دل میں بہت سختی ہے، میرے لیے کوئی علاج تجویز کیا جائے۔ دیکھو اتنا بڑا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا علاج بتلایا جس کو آج دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اور اس صحابی کو علاج بتایا
کہ یتیم مسکین بچوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرا کرو، شفقت کے ہاتھ پھیرا کرو، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ قوم کے اندر اگر سختی پیدا ہو گئی ہے تو بہت ساری وجوہات ہوگی، لیکن ایک وجہ یہ بھی سمجھی جائے گی کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے اندر سختی پیدا ہو گئی۔ بہرحال یتیمن ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، ظاہری بات ہے کہ یہ بھی دشوار گھاٹی پر چلنے کے برابر ہوتا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ساری خوبیاں ایک صاحب ایمان میں ہونا اور پھر ایک دوسرے کو، بھئی یہ صبر کا کام ہے، اتنا آسان کام تھوڑی ہے، بول دینا بہت آسان ہے، لیکن بھائی لے بیٹا در مہینے تو اللہ راجے تارو پومتار کہ وہ کٹو کم سے، کچھ لوگ تو اتنا خسیس اور بخیل ہیں کہ ان کو زکوٰۃ جو دینا ہے اسلام کا حکم ہے وہ دینا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کیا کریں بھائی، دینا پڑتا ہے، اس میں بوجھ نہ سمجھیں، ورنہ ثعلبہ ابن حاتم کا واقعہ ذہن سے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں بھائی کبھی بھی ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ ثعلبہ ابن حاتم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ انصار صحابہ میں سے مدنی صحابی ہے، نبی کے پاس بیٹھنے والا ہے، نبی کی صحبت اٹھانے والا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں بوجھ محسوس ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی چھین لیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لہذا کسی کی اسلام کے حکم کو برا نہ سمجھے۔ یہ ساری باتیں جب آپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ صاحب ایمان، آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں اور صفات پیدا ہو جائیں تو یہ فائدہ اس وقت دے گی کہ آپ صاحب ایمان سے۔ ایمان کے بغیر یہ ایک بھی نیکی کام نہیں آئے گی، ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا لباس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کام نہ آیا، رئیس المنافقین تھا، کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ کمبخت کے پاس تھا نہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایمان شرط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کافر لوگ آئے تھے کہ بھائی جیسے آپ صدقہ دیتے ہم لوگ بھی دان کرتے ہیں، کچھ نیک کام ہم بھی کر دیتے ہیں، نیک کام آپ بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کے قبول اور ہمارے قبول اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی صفر لگاؤ، پھر ایک صفر لگاؤ، پھر ایک صفر، اس طرح 5 زیرو لگوائیں۔ کہا اس کی قیمت کہ کوئی قیمت نہیں۔ حضرت امام صاحب نے کہا اب آگے 1 لگا دیجئے، اب آگے 1 لگایا تو اب اس کی قیمت کہتے 1 لاکھ بن گیا، کہ کس کے آنے سے وہ قیمت بڑھ گئی؟ زیرو کی، یہ 1 کے آنے کی وجہ سے زیرو کے قیمت بڑھ گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب تک تمہارے جتنے نیک کام تھے سب زیرو کی حیثیت سے، وہ بے قیمت، لیکن جب ایک ایمان آئے گا تو یہ سارے زیرو کی قیمت خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو بھائی ایمان بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اور اگر آپ اس طرح کرتے رہیں تو آپ داہنے ہاتھ والے۔ داہنے ہاتھ والے سے کیا مراد ہے بھائی؟ کہ جب میدان محشر میں اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے تو کامیاب ہوگا وہ شخص جس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہی جنت والے ہیں، یہی داہنے ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، صاف صاف انکار کر دیا، ہماری آیات کو ٹھکرایا، سنی انسنی کر دی، روگردانی کی، پش پھیری، جان بوجھ کر غفلت میں رہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سب حق ہے، سچ ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ
یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ حساب کا دن نہ آتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، مالداری کام نہ آئے گی، اور نہ ہی ہلک عنی سلطانیہ، میری چودھراہٹ کام نہیں۔ دنیا میں تو بڑا چودھری بن کر گھومتا تھا، لیکن جب اعمال نامے بائیں ہاتھ میں آئیں گے تو پتہ چلے گا تیرا چودھرا پن کام نہ آیا، تیری رئیسی، تیری مالداری کام نہ آئی، کچھ کام نہ آئے گا۔ خذو فغلو، پکڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، جنگلوں میں جگڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اونٹ ہے وہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بھائی، بڑا سخت مسئلہ، بڑا سخت مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ایسی آگ ہوگی، بند کی ہوگی، جیسے آپ نے سورہ ہمزہ میں اس کی تفسیر سنی تھی کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ علیہم نار مؤصدہ، بند کی ہوئی آگ ہوگی، وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، اور ان پر آگ کے بڑے بڑے لمبے ستون ہوں گے۔ بہرحال سورہ بلد سے ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ قوموں کی تعمیر کرنی ہے، قوموں کو بدلنا ہے، تو ان دشوار گھاٹیوں سے نکل کر آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین پر خرچ کر رہے ہیں یا دنیا پر خرچ کر رہے ہیں؟ تو بھائی آپ اگر تعمیر کرنا چاہتے ہیں قوموں کی، تو آپ کو لوگوں کو غلامیوں سے نکالنا چاہیں۔ قوم کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، ان کو پریشانیوں سے نکالنے کی مدد اور کوشش کرنی چاہے اپنی حیثیت سے، اور یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ ایک دوسرے کو اس طرح کی دعوت تلقین کرتے رہیں۔ ان دشوار کاموں سے گزرنے میں جو مشقتیں آپ پر آئیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ بھئی یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ کسی طرح بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا اور باوجود ایسی اور طاقتوں کے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں، تو بھائی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر میں استعمال فرمائے اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔